الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فیضان صحابہ کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ ایک مختصر سا بیان سنیں گے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ کے اندر شان و عظمت کو جا بجا بیان فرمایا ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اولاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے میں ایک عقیدہ جو اہل سنت کا ہے اور اجماعی عقیدہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اور ساتھ ہی صحابی کی تعریف بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابی وہ عظیم الشان شخص ہے جو ہوش اور ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائے، اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو تو وہ صحابی ہے۔ اور اہل سنت کا یہ اجماعی اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ کوئی بھی صحابی یا کسی صحابی کے حوالے سے کوئی شخص توہین کرے گا تو یقیناً یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے وہ بہت بڑی بات کر رہا ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور مرسلین کرام اور عرش اٹھانے والے فرشتے، معزز فرشتوں کے بعد سب سے افضل مخلوقات الہی انس و جن و ملک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حیدر کرار، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ پھر ان کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرات حسنین کریمین ہیں، اور پھر حضرات بدر، حضرات احد اور حضرات بیت رضوان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مسلم عقیدے کے بعد ایک بہت ہی پیاری نظم حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظم بھی ہے، اور شان صحابہ کے اندر بڑی پیارے اشعار بھی ہیں، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل و وقار صحابہ، انہی میں صدیق و فاروق و عثمان، انہی میں علی شہ سوار صحابہ، انہی میں بدر و احد کے مجاہد جنہیں کہتے ہیں جانثار صحابہ، انہی میں اصحاب شجرہ نمایاں، جی ہاں، انہی میں اصحاب شجرہ نمایاں جنہیں کہتے ہیں رازدار صحابہ، انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہیں، انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہیں، نبی کے جو ہیں گل عزار صحابہ، صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے، مختلف مقامات پر مختلف اعتبارات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ کہیں ان کے حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا، کہیں حسن اخلاق کا تذکرہ فرمایا، کہیں منافقین کو ان جیسا ایمان لانے کا فرمایا، اور انہیں ایمان والوں کی کسوٹی قرار دیا۔ اسی طرح رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس کے علاوہ کثیر آیات ہیں جو رب تعالیٰ نے شان صحابہ کے اندر بیان فرمائی، شان صحابہ کو جن آیات میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر جا بجا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مختلف اعتبارات سے مختلف صحابہ کرام کی شان کو بلند فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کے ایک سیر یا آدھے سیر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے ایک سیر یا آدھے سیر کے صدقہ کرنے کے برابر وہ صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ صحابہ کرام کے نیک اعمال میں سے ایک عمل
ان کا نیک اعمال کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام نیک اعمال سے بہتر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا مت کہو کہ تم لوگ جتنی نیکیاں کر لو، وہ تمہاری نیکیاں اعمال میں تو صحابہ کرام کے اعمال سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اجر و ثواب صحابہ کرام کا زیادہ ہے۔ اجر و ثواب میں تم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری یا میری زیارت کرنے والے یعنی میرے صحابی کی زیارت کی ہو۔ اب یہاں سے کتنی پیاری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی شان میں بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کرام میں سے کسی کو برا کہا، اللہ کی اس پر لعنت ہو، ڈرایا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا، شان و عظمت یوں بیان فرمائی کہ سن کر دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی صحابی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے رب کو خوش کیا، رب کی ذات پر امید ہے کہ رب اسے جنت میں داخل فرما کر خوش کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں آخر میں۔ آپ فرماتے ہیں، دربار رسالت میں ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دینے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تیاری تو اتنی کوئی خاص نہیں ہے، تیاری کچھ ایسی نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے میں آپ سے اور آپ کے رب سے ضرور پکی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ سماعت فرما رہے ہیں، معاجرہ سارا دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مکمل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، مجھے اس حدیث پاک کو سن کر بار بار پڑھ کر اتنی محبت ہوتی ہے جس سے کسی اور چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، اس حدیث سے مجھے بہت محبت ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ رب تعالی مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا۔ آخر میں شعر حضرت عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے میں نے پہلے اشعار پڑھے تھے، آپ کا مقطع یہ ہے، آپ عرض کرتے ہیں، پس مرگ اعظمی یہی دعا ہے، بنو میں غبارے مزار صحابہ، بنو میں غبارے مزار صحابہ، صلو علی الحبیب۔